ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک جوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کرنے لگا انی عالجت امرأۃ فی اقصی المدینہ، کہتا یا رسول اللہ میں مدینے شہر سے دور ایک کنارے پہ میں نے ایک خاتون کو دیکھا تو میں اس خاتون کے پیچھے ہو گیا، حتیٰ کہ انی اصبت منہا ما دون ان امسہ، میں اس عورت کو جا پہنچا کہ میں نے اس کا بوسہ بھی لے لیا، لیکن اس سے آگے میں نے اس کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو جب میں اجنبی اور غیر محرم عورت کا بوسہ لے بیٹھا تو میرے دل میں ایک فکر پیدا ہوئی کہ یہ تو غلطی ہے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ تو میرے دل میں یہ خوف پیدا ہوا تو یا رسول اللہ فانا ھذا فقد فی ما شئت، اب وہ گناہ گار جس نے غیر محرم کا بوسہ لیا ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر کھڑا ہے، جو شریعت کی حد بنتی ہے قائم کر دے۔ دیکھو نا، شیطان ان پر بھی حملہ کرتا تھا، غالب آ جاتا تھا، گناہ کرا لیتا تھا، لیکن لوگوں کی فکر اتنی پاکیزہ تھی فوراً اپنے آپ کی تصحیح کر لیتے، توبہ کے لیے تیار ہو جاتے اور ایسی ایسی توبہ کرتے جان پیش کر دیتے۔ حاضر ہو گئے یا رسول اللہ غلطی تو وہی ہے جو ہو گئی، اب فکر پیدا ہو گئی میں حاضر ہوں، جو میری شرعی سزا بنتی ہے مجھے دے دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی مجلس میں فاروق اعظم بیٹھے تھے، آپ بولے لقد سترک اللہ لو سترت نفسک، او جوان تیرے عیب پہ رب نے پردہ ڈالا تھا، تو بھی پردہ ڈالے رکھتا، کسی کو کیا خبر تھی؟ اور خاموش ہو جاتا، رب سے رجوع کرتا، بات ختم ہو جاتی، خفیہ گناہ خفیہ توبہ۔ اور تو نے کہیں جنگل میں ایک سائڈ پہ کہیں ایسا اگر کر بھی لیا ہے تو وہی توبہ کر لیتا، بات تیری ختم ہو جاتی، اب تو آ گئی ہے۔ سرکار پھر بھی نہ بولا، کچھ دیر وہ آدمی انتظار میں بیٹھا رہا، اس کو معلوم ہوا کہ اس کی کوئی سزا نہیں ہے، اگر سزا ہوتی تو سرکار صاحب ظاہر فوراً فرما دیتے۔ وہ اٹھ کے چلا گیا، جب اس کے جانے لگا کچھ تھوڑا سا آگے گیا تو سرکار دو علیہ وسلم نے پیچھے آدمی بھیجا، فرمایا جاؤ اس آدمی کو بلا کے لاؤ۔ جب بلایا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ ہود کی آیت نمبر 114 پڑھ کے سنائی۔ سرکار نے فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، جوان دن کے دونوں طرفوں میں صبح شام اور رات کے پہر میں نمازیں پڑھا کر۔ صبح شام کی نمازیں ملائیں، رات کی نمازیں ملائیں، کچھ دن کی ہیں کچھ رات کی ہیں تو 5 پوری ہو جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ نمازیں پڑھو، کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا یہ جو نیکیاں ہیں یہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، نیکیاں بھی گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نماز بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، فرمایا جا، یہ تیرے سے چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے، جا کے نماز پڑھ، اللہ پاک تیرے سارے مٹا دے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، سرکار نے فرمایا یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، جو ادھر سے سنے ادھر سے نکال دے اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو سمجھے گا دیکھو جی روٹین کی بات ہی کر دی ہے۔ فرمایا میں نے روٹین کی بات نہیں کر دی، میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے نماز گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں اگر غلطی ہو گیا تو غلطی کے فوراً بعد نیکی کرو، نیکی کرو گے تو مٹ جائے گی، تیرا یہی علاج ہے اور یہی اس کا حل۔ جوان چلا گیا، اس نے نمازیں شروع کر دی، اللہ پاک نے معاف کر دی۔ دوسری بات ہے حضرت شاطب، یہ بہت قد آور آدمی تھا، اونچا قد، بڑی جاندار آدمی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں ارأیت من عمل الذنوب کلھا، وہ شخص جس نے ہر قسم کا گناہ کیا، چھوٹا بڑا، کوئی گناہ اس نے زندگی میں چھوڑا نہ ہو، جس کو دنیا گناہ کہتی ہے اس نے سارے کیے ہوں، کیا ایسے آدمی کی بھی توبہ ہے؟ کیا یہ آدمی بھی اللہ کی بارگاہ میں آ سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آ سکتا ہے، کیوں نہیں آ سکتا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی دنیا کا گناہ نہیں چھوڑا،
بڑا گناہگار ہو، پھر بھی توبہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب بھی توبہ۔ سرکار نے پوچھا اچھا یہ بتا تو مسلمان بھی ہوا ہے یا بھی کافر ہے؟ اس نے کہا بھی کلمہ پڑھتا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو کلمہ پڑھ لیا تو سرکار دو علیہ وسلم فرمایا تفعل الخیرات تترک السیئات۔ کلمہ تو نے پڑھ لیا ہے۔ اسلام اور کلمہ اتنی پاور رکھتا ہے، آدمی کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو، کلمہ پڑھ کے جب مسلمان ہوتا ہے تو اللہ سارا کفر مٹا دیتا ہے۔ تو گناہوں کی بات کرتا پھرتا ہے۔ عالم کفر میں کیے ہوئے جتنے جرائم ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ سارے معاف ہو جاتے۔ فرمایا تو نے کلمہ پڑھ لیا، پچھلے تو مٹ گئے، رہ گئی اگلی زندگی۔ فرمایا یاد رکھ پھر تفعل الخیرات وتترک السیئات، آج کے بعد نیکیاں کرنا، برائیاں چھوڑتے جا۔ جہاں جہاں برائی زندگی میں آئے اس کو چھوڑ دو، جہاں نیکی ہے اس کو کر دو، نہیں دیکھنی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، نیکی ہے تو کرتے جاؤ، برائی ہے تو چھوڑتے دو۔ فَيَجْعَلَهُنَّ اللَّهُ لَكَ خَيْرَاتٍ كُلَّهُنَّ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ساری زندگی نیکیاں لکھ دے گا۔ جا اب یہ طریقہ اپنا لے۔ کالا وغدارتی وفجارتی، یا رسول اللہ میں بہت بڑا غدار ہوں، بہت بڑا فاجر ہوں، میرے سارے غداریاں مٹ گئی، میرے سارے فسق و فجور مٹ گئے اس کلمہ پڑھنے سے، اب یہی کچھ کرتا رہوں، اب نیکیاں کروں، گناہ چھوڑ دوں، بس اتنی سی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں جوان اتنی ساری بات ہے۔ اس آدمی نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اس نے کہا اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کہتا کہتا اٹھ کے چل پڑا۔ راوی فرماتے ہیں وہ اتنی دور تک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا گیا حتیٰ کہ ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، حیران ہو گیا، مولا تیری اتنی رحمت، تیرا اتنا فضل، میرے جیسے گناہگار اور بڑے بڑے غدار کو اور بہت بڑے فاسق و فاجر کو تو نے صرف کلمہ پڑھنے سے ہی معاف کر دیا، اور دین کا اتنا بڑا فضل ہے اور اسلام کی اتنی بڑی شفقت ہے انسان پر۔ حیران ہو گیا، تعجب میں نعرہ تکبیر بلند